السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ معزز حاضرین، سامعین و سامعات، میں آپ تمام کا سیرت صحابہ سیریز میں استقبال کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، اہلا و سہلا و مرحبا بکم۔ الحمدللہ، فضائل صحابہ اور ان کا مقام و مرتبہ کے بعد ہم نے آخری ہفتہ سیرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا تھا اور استفادہ حاصل کیا تھا۔ آج کا موضوع بالکل واضح ہے، وہ ہے سیرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ انشاءاللہ ہم آج بہت ہی جلیل القدر صحابی، جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خصوصی طور پر اللہ رب العالمین سے طلب کیا تھا، اللہ رب العالمین سے مانگا تھا، جنہیں اللہ رب العالمین نے سابقین اولین سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں شامل فرمایا، جن کے قبول اسلام سے اللہ تعالیٰ نے اسلام اور مسلمانوں کو قوت و طاقت بخشی، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 صحابہ میں شمار کیا کہ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر جنت کی بشارت دی۔ وہ شخصیت کہ جن کی زبان اور دل پر اللہ تعالیٰ نے حق رکھ دیا تھا، جو زمین پر اپنی زبان سے مشورہ دیتے تو عرش سے اللہ تعالیٰ ان کی موافقت میں وحی نازل کر دیتا تھا، جنہیں تاریخ اسلام نے، اسلامی ہسٹری میں سب سے پہلے امیر المؤمنین کا لقب دیا گیا، جن کے دور خلافت میں فارس اور روم کی 2 بڑی سلطنت شکست سے دوچار ہوئی اور ان میں اسلام کا علم بلند ہوا۔ میرے مراد دور خلافت راشدہ کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس امت کے سب سے افضل ترین شخص ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، خود حضرت عبداللہ ابن عمر یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دیا کرتے تھے، چنانچہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل قرار دیتے تھے اور ان کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے، اور ان کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل قرار دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش عام الفیل یعنی وہ واقعہ جس سال ابرہہ مکہ میں آ کر کعبۃ اللہ کو ڈھانے کی ناپاک کوشش کی، اس واقعے کے 13 سال کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 سال کے بڑے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عام الفیل یعنی وہ سال جس سال ہاتھیوں کا واقعہ پیش آیا تھا، اسی سال اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ اس کی دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں ذکر کیا گیا ہے کہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور عمر تینوں کی عمر 63 سال یعنی 63 ایئرس تھی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 13 سال کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نسب نامہ ہے وہ عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبد العزى بن ریاح بن عبداللہ بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب بن لؤلؤ، یہاں جا کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سلسلہ نسب ملتا ہے۔ آپ کی والدہ کا نام حنتمہ بنت ہاشم، یہ بھی قریش خاندان کی تھی۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب نامے سے معلوم ہوتا ہے، جو آپ کے دادا پردادا یہ جو نسب نامہ ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے والد کی طرف سے، باپ کی طرف سے بنو عدی جو قبیلہ تھا، معزز قبیلہ مکہ میں، اس سے آپ کا تعلق تھا۔ اس لحاظ سے آپ اور آپ کے جو قبیلے کا شمار مکہ مکرمہ کے بہت ہی معزز خاندانوں میں ہوتا تھا، اور قریش نے ہر خاندان کو ایک ایک ڈیوٹی، ایک ایک ریسپانسبلٹی سونپی تھی۔ اس میں سے جو سفارت ہوتا تھا، یہ کام اسی خاندان کے اندر آتا تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ تھی ماں، ان کا تعلق بھی قریش کے خاندان بنو مخزوم سے تھا، جس کا شمار مکہ کے امیر ترین قبیلوں میں اور خاندانوں میں ہوتا تھا، کیونکہ اس قبیلے کے لوگ تجارت کیا کرتے تھے، اور عام طور پر عرب کے لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، وہ لوگ ان پڑھ ہوتے تھے۔ لیکن جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا قبیلہ تھا، تجارت بھی کرتے تھے، لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے۔ آپ کو اس بات سے اندازہ ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بہت بڑا دشمن تھا ابو جہل، وہ بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اور ایک تھا ولید بن مغیرہ، یہ بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ جیسے دولت مند یہ ابو جہل اور ولید بن مغیرہ، یہ لوگ اسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جو اسلام کے بہت ہی شدید ترین دشمن تھے۔ تاہم اس قبیلے کے کئی لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، جس میں ایک بہت مشہور و معروف صحابی ہیں جن کا نام ارقم بن ابی ارقم ہے، جنہوں نے اپنا گھر ان کمزور مسلمانوں کے لیے دے دیا تھا، جہاں پر وہ پناہ ان کے لیے پناہ گاہ کے طور پر انہوں نے وقف کر دیا تھا۔ اسی طرح جو ہے وہاں کے لوگ مکہ میں جو کمزور مسلمان تھے، وہ دار ارقم میں عبادت کیا کرتے تھے۔ دار ارقم وہ عبادت کا ایک گھر تھا جو ارقم بن ابی ارقم نے اللہ رب العالمین کے لیے کمزور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ آپ کی کنیت، میں نے کہا کہ عرب کے اندر عام طور پر 3 چیزیں ہوا کرتی تھی، ایک نام، ایک کنیت اور ایک لقب۔ تینوں سے ایک شخص مشہور ہوتا، 3 چیزوں سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کنیت تھی وہ تھی ابو حفص۔ کیا تھی کنیت؟ نکلے ابو حفص، اور لقب فاروق تھا۔ لیکن فاروق کے سلسلے میں جتنی بھی احادیث مروی ہیں، روایات آتی ہیں، وہ سند ضعیف ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے جو ہے یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی موقع پر فاروق کہا، یعنی اس وجہ سے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو اس وقت لوگ دار ارقم میں عبادت کیا کرتے تھے، کمزور لوگ۔ جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صف میں لوگوں کو لے کر کعبۃ اللہ کی طرف نکلے، اور دوسری جانب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صف میں لوگوں کو لے کر، یعنی 2 صف بنا کر لوگ جو ہے بغیر ڈر اور خوف کے، بغیر لوم و لائم کے کعبۃ اللہ کی طرف چلنے لگے۔ وہاں پر ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کہا گیا۔ فاروق لقب ہے۔ ابو حفص، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ لقب دیا، ابو حفص لقب دیا، جیسا کہ آتا ہے کہ جب غزوہ بدر ہوا، جنگ بدر ہوئی، تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا
کہ بدر کے اندر جو پہلی جنگ تھی کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ بنو ہاشم، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کی فیملی، قریش فیملی میں سے بنو ہاشم وغیرہ کے کچھ لوگ جنگ بدر کے اندر زبردستی ان کو لایا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں، جب وہ آ جائیں تو وہ زبردستی لائے گئے ہیں میدان جنگ کے اندر، ہمیں ان سے مقابلہ کرنے کی، ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ لہذا تم میں سے جس شخص کا بنو ہاشم سے سامنا ہو جائے، یعنی آگے وہ آ جائیں بنو ہاشم تمہارے تلوار کے آگے، تو اسے قتل نہ کرے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عباس بن عبد المطلب جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، کہا کہ اگر وہ بھی آ جائیں تو ان کو قتل نہ کیا جائے۔ تو اس وقت ایک صحابی تھے بڑے جلیل القدر صحابی، انہوں نے کہا، ابو حذیفہ ان کا نام تھا، وہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، ہم اپنے باپوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے خاندان اور قبیلے اور کنبے کے لوگوں کو قتل کریں اور عباس کو چھوڑ دیں؟ اور کہا حضرت ابو حذیفہ نے، اللہ کی قسم اگر وہ میرے سامنے آ گئے تو میں ان پر تلوار سے حملہ کر دوں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ بنو ہاشم کو نہ قتل کر دیا جائے، لیکن ابو حذیفہ ایمانی جذبہ، ایمانی غیرت کے اندر کہہ دیا۔ ان کی یہ بات سن کر یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یا ابا حفص، یا ابا حفص، ایضرب وجہ عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالسیف، اے ابو حفص، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو تلوار کے ساتھ قتل کر دیا جائے گا؟ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پہلا دن تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فاروق کہہ کر پکارا، تو اللہ کے نبی نے خود حضرت ابو حفص، مجھے ابو حفص کہہ کر پکارا، کہا ابو حفص۔ اس کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یا ابا حفص، اے ابو حفص، ابو حفص کہہ کر پکارا۔ تو میں نے کہا کہ یہ ان کی کنیت تھی اور لقب، جیسا کہ میں نے کہا کہ بہت سارے ایسی روایتیں ملتی ہیں جس میں فاروق کہا گیا، لیکن یہ جو ہے سندن کسی بھی حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اسلام کو تقویت پہنچی، اسلام کو طاقت ملی، قوت ملی۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس لقب کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے انہیں پکارا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے اسلام کو اور مسلمانوں کو تو طاقت اور قوت بخشی، اور ان کے ذریعے حق و باطل میں فرق کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ما زلنا اعزتا منذ اسلم عمر، جب سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اس وقت سے ہم طاقتور بن گئے۔ اور مزید کہتے ہیں ہم بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے یہاں تک کہ حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا، چنانچہ ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد ہم اس میں نماز پڑھنے لگے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر جو ہے صحابہ کرام نے ان کو فاروق کا لقب دیا ہو اور فاروق سے پکارا ہو۔ یہاں یہ بھی بتاتے چلے کہ جب حضرت عمر کو ابو بکر کی وفات کے بعد، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد مسلمانوں کا خلیفہ بنایا گیا، تو آپ کو اور ایک لقب دیا گیا، وہ کیا تھا؟ امیر المؤمنین، مؤمنوں کے امیر، یہ لقب دیا گیا۔ اسلام کی تاریخ میں، اسلام کی ہسٹری میں سب سے پہلے آپ ہی کو اس لقب سے پکارا گیا، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد اسلام کی اگر ہسٹری دیکھیں تو سب سے پہلے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لقب سے پکارا گیا، کیونکہ اس سے پہلے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ خلیفۃ رسول اللہ، خلیفۃ رسول اللہ کہا جاتا تھا۔ اور کن لوگوں نے حضرت عمر کو امیر المؤمنین کے لقب سے پکارا؟ عراق سے آئے ہوئے دو فرد تھے جن کے نام لبید بن ربیعہ اور عدی بن حاتم۔ آپ جانتے ہیں کہ حاتم طائی بہت مشہور آدمی جو سخاوت کے لیے مشہور تھے، سخی تھے، بہت دان دیا کرتے تھے۔ ان کے بیٹے عدی یہ صحابی بن گئے، اور انہوں نے اور لبید بن ربیعہ
ان دونوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں امیر المؤمنین کہہ کر پکارا، پھر وہاں سے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب پڑ گیا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح کیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب مکہ میں نبوت کا اعلان فرمایا، ابتدا میں چند کمزور لوگوں نے اسلام قبول کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید مخالف تھے، اور ان میں سے بعض کو حضرت عمر سخت عذاب دیا کرتے تھے، سزائیں دیا کرتے تھے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ خود ان کے بہن ہوئی جو عشرہ مبشرہ میں 10 صحابہ جن کو اللہ کے نبی نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہن میں بھی شامل ہیں، جن کا نام سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کا یہ قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عمر نے جب اسلام قبول نہیں کیا تھا تو انہوں نے مجھے اور خود اپنی بہن، ان کی بہن فاطمہ کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے باندھ کر رکھا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ لیکن نبی علیہ السلام کی شدید خواہش تھی، بڑی خواہش تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کریں، چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق دعا فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا، اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین الیک بأبی جہل او بعمر بن الخطاب وكان احبهما الیہ عمر عمر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ، ابو جہل اور عمر بن الخطاب میں سے جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو اس کے ساتھ اسلام کو تقویت پہنچا، طاقت دے۔ ابن عمر کہتے ہیں فرماتے ہیں، ان دونوں میں سے یعنی ابو جہل اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو کون زیادہ محبوب تھے، پسند تھے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ پسند ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا قبول کی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح ترین قول کے مطابق 26 سال کی عمر میں اسلام کو قبول کیا، 26 ایئرز کی عمر میں اسلام کو قبول کیا۔ اور اسلام قبول کرنے کے سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے سلسلے میں لوگوں میں بہت سارے واقعات مشہور ہیں۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ اپنے بہنوئی اور اپنی بہن کو مارنے کے لیے گئے، وہاں جانے کے بعد انہوں نے بے ہوش یعنی اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے، پھر سورہ طٰہٰ پڑھی۔ تو یہ واقعہ ضرور مشہور ہے لیکن صحیح نہیں ہے، محدثین کے نزدیک یہ روایت جو ہے پائے ثبوت تک نہیں پہنچتی، ٹھیک ہے نا۔ اس سلسلے میں اور ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے جو مسند احمد کا ہے، کہا جاتا ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کعبۃ اللہ کے اندر سورہ حاقہ کی تلاوت سنی، اور سن کر ان کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی۔ لیکن مسند احمد کی یہ روایت مرسل ہے، اس لیے محدثین نے اس حدیث کو بھی ضعیف قرار دیا ہے۔ البتہ یہ بات زیادہ معلوم ہوتی ہے کہ ان کی زندگی میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے، اس کی تفاصیل ہے یہاں پر، ایسے واقعات پیش آئے جس کے سبب انہیں اسلام کی حقانیت، اسلام حق مذہب ہے، سچا مذہب ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور نبی ہیں، اس بات کا انہیں یقین ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کیا، کیونکہ بہت لمبے واقعات ہیں، انہوں نے قبول کیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شدید خواہش تھی، تمنا بھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعا بھی مانگی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دلائل کا خود سے مشاہدہ کیا تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت پر دلالت کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے اسلام لانے میں تاخیر نہیں کی بلکہ بہت جلد اسلام قبول کر لیا۔ اس لیے آپ کو بھی سابقون الاولون یعنی ایسے لوگ جنہوں نے اسلام لانے میں سبقت کی، پہلے مسلمان ہو گئے، ان میں شمار کیا جاتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے 39 لوگ یعنی 39 لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40ویں آدمی تھے۔ 40 نمبر ان کا آتا ہے پرسنٹیج، لیکن اسٹارٹنگ میں انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، اس لیے ان کو جو ہے من السابقین الاولین یعنی پہلے اسلام لانے والوں میں شمار کیا گیا ہے۔ بڑی زبردست ان کی تاریخ ہے، بڑی زبردست ان کی ہسٹری ہے۔ اگر بائیوگرافی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھیں گے نا، ہمارا ایمان بڑھ جائے گا، واللہ
سبحان اللہ ہمارا ایمان بڑھ جائے گا۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت دیکھیں، سبحان اللہ۔ میں آپ کو بتاؤں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، ان کے مناقب کیا ہیں۔ تمام اہل السنہ والجماعہ اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سب سے افضل ترین صحابی ہیں۔ جیسا کہ محمد بن حنفیہ بیان کرتے ہیں، ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد حضرت علی سے پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ابو بکر ہیں۔ میں نے کہا پھر کون ہے؟ انہوں نے کہا کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی۔ جبکہ شیعہ وہ حضرت ابو بکر اور عمر کو گالیاں دیتے ہیں، منبر رسول سے ان کا خطبہ اس وقت تک کمپلیٹ اور مکمل نہیں ہوتا جب تک حضرت ابو بکر اور عمر کو گالیاں نہ دیں۔ ان کے خطبوں کا جز ہوتا ہے، پارٹ ہوتا ہے، لیکن خود ان کے بیٹے حضرت علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ وہ بیان کرتے ہیں، وہ خود پوچھتے اپنے والد سے کہ اللہ کے نبی کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر۔ پھر کون ہے؟ عمر۔ پھر وہ خود کہتے ہیں مجھے ڈر ہوا کہ اس کے بعد میں پوچھ لوں اور حضرت علی عثمان بن عفان کا نام نہ لے لیں، تو میں نے کہا ڈائریکٹ پوچھ لیں پھر آپ کیا ہیں؟ تو حضرت علی کہتے ہیں میں مسلمانوں سے عام ایک کامن پرسن ہوں، ایک عام آدمی ہوں، میں عام شخص ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعدد فضائل اور مناقب ہیں، جن میں سے یہاں پر میں کچھ اہم فضائل اور مناقب کا ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ پسندیدہ تھے، محبوب تھے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ای الناس احب الیک، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ شخص آپ کے پاس کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ ہے۔ میں نے کہا کچھ صحابی فرماتے ہیں کہ مردوں میں من الرجال، مردوں میں کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر ہیں۔ پھر کہتے ہیں صحابی اس کے بعد پھر کون ہے؟ کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی تھی۔ سبحان اللہ، شادی کر لی تھی۔ واقعہ دیکھیے کتنا پیارا واقعہ ہے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی صاحبزادی، ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وفات پا گئے، انتقال ہو گیا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کیا ہو گئی؟ بیوہ ہو گئی۔ بیوہ ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عثمان بن عفان کے پاس آیا اور انہیں کہا کہ حفصہ سے آپ شادی کر لیں۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی پیشکش کی حضرت عمر نے۔ عثمان نے کہا مجھے مہلت دیں، مجھے ٹائم دیں، میں ذرا اپنے معاملے میں غور کر لوں۔ پھر کچھ دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عثمان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ ابھی میں شادی نہ کروں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ان سے کہا کہ اگر آپ پسند کریں تو میری بیٹی حفصہ سے نکاح کر لیں، شادی کر لیں، میں اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح آپ سے کر دوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے اور مجھے کچھ جواب نہ دیا۔ مجھے حضرت عمر کہتے ہیں مجھے ان کی خاموشی پر اور عثمان کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انکار پر بہت زیادہ غصہ آیا۔ پھر میں کچھ روز ٹھہرا رہا، انتظار کرتا رہا، جس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ سے شادی کا پیغام بھیجا۔ اللہ کے نبی نے پیغام بھیجا، چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا آپ نے مجھے حفصہ سے شادی کے لیے یعنی حفصہ سے شادی کی پیشکش کی تھی، میں خاموش ہو گیا تھا، جس پر آپ مجھ سے خفا ہو گئے تھے، یعنی ناراض ہو گئے تھے۔ اے عمر، اصل بات یہ ہے کہ آپ کی پیشکش ٹھکرانے سے مجھے اس کے علاوہ کسی چیز نے روکا نہ تھا۔ میں جانتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کا تذکرہ میرے پاس کیا تھا، اور میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس راز کو، سیکریٹ کو فاش نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر حفصہ کا نکاح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہ ہوتا تو میں یقیناً آپ کی بیٹی حفصہ سے نکاح کر لیتا۔ حضرت ابو بکر نے کہا سبحان اللہ۔ دیکھیے تو اس سے معلوم ہوتا ہے
کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت تھی، جس کی وجہ سے حضرت یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کی بیٹی حفصہ سے نکاح کر لیا۔ اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بھی بشارت دی، جنت کی دنیا ہی میں بشارت دی۔ حدیث دیکھیے، قصہ دیکھیے، واقعہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ کے باغوں میں سے ایک باغ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ایک باغ میں تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری۔ سنیے کتنا اچھا واقعہ ہے۔ چنانچہ ایک شخص اس باغ میں آیا اور اس نے اندر آنے کی اجازت طلب کی، پرمیشن مانگا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا افتح لہ وبشرہ بالجنہ۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ جا کر دروازہ کھولو اور جو بھی آ رہا ہے اس کو جنت کی خوشخبری دے دینا، جنت کی بشارت دینا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، میں نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی بشارت دے دی۔ انہوں نے الحمدللہ کہا، یعنی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا۔ پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے ابھی اندر آنے کی اجازت طلب کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افتح لہ وبشرہ بالجنہ، اس کے لیے دروازہ کھولو اور اس کو بھی جنت کی بشارت دے دینا۔ تو کہتے ہیں راوی حدیث میں نے دروازہ کھولا تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، میں نے انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی بشارت دی تو انہوں نے بھی الحمدللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے بھی اندر آنے کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ علی بلوى تصیبہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے لیے بھی دروازہ کھولو اور اسے جنت کی بشارت بھی دے دو، یہ بھی بتا دو کہ ان پر ایک بہت بڑی مصیبت آئے گی۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے بھی میں نے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی بشارت دی تو انہوں نے الحمدللہ کہا، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد کہا کہ ان پر ایک بڑی مصیبت آئے گی۔ یہ جب بیان کیا تو انہوں نے کہا اللہ المستعان، اللہ المستعان، میں اللہ تعالیٰ سے ہی مدد چاہتا ہوں۔ یہ حضرت عثمان نے کہا۔ دیکھا انشاءاللہ حضرت عثمان کی سیرت میں آئے گا کہ ان کے اوپر کتنی بڑی مصیبتیں، آزمائشیں ہیں، بہت اہم سیرتیں ہیں، ہم کو جاننا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت علی بن ابی طالب، یہ معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی۔ حضرت علی بن ابی طالب بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور عمر کی طرف دیکھا اور فرمایا هذان سيدا كهول اهل الجنة من الاولین والآخرین عند النبیین والمرسلین۔ یہ دونوں انبیاء اور رسول کے علاوہ باقی تمام اول و آخر جنت میں عمر رسیدہ ایجڈ پیپل، عمر رسیدہ لوگوں کے سردار ہوں گے۔ کون؟ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اسی طرح نمبر 30 چیز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل کو دیکھا، پیلس کو دیکھا۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نہ صرف جنت کی بشارت دی بلکہ جنت میں ان کے محل کو بھی دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں اور ایک عورت ایک محل کے ایک کونے میں بیٹھے وضو کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا فرشتوں سے محل کس کا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو عمر کی غیرت یاد کر کے، عمر کا جو غصہ، عمر کی غیرت، اس کو یاد کر کے میں وہاں سے چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ اور ایک روایت میں آتا ہے، حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے سونے کا ایک محل دیکھا۔ سبحان اللہ، سونے کا ایک محل دیکھا۔ میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ قریش کے ایک شخص کا ہے۔ اللہ کے نبی کس فیملی سے تھے؟ بلانگ کرتے تھے قریش فیملی سے۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے گمان کیا، میں نے سوچا شاید وہ میں ہی ہوں، کیونکہ خود جو ہے
اللہ کے نبی بھی قریش فیملی سے تعلق رکھتے تھے، میں ہی ہوں۔ اس لیے میں نے پوچھا، پھر اللہ کے نبی نے پوچھا قریشوں سے وہ کون ہے جس کا یہ محل ہے قریش خاندان کا؟ تو انہوں نے کہا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن الخطاب، اے عمر بن خطاب، مجھے اس میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی تھی سوائے تمہاری غیرت کی، میں تمہاری غیرت کو جانتا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس کو سنا تو کہا اے اللہ کے رسول، کیا میں آپ پر بھی غیرت کھاؤں گا؟ کیا میں اس لائق ہوں کہ آپ پر بھی غیرت کھاؤں؟ اللہ کے نبی داخل نہیں ہے۔ نمبر چوتھی چیز، عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب، شیطان بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر دور بھاگتا تھا۔ ایسے نوجوان بولو میرے بھائی، تمہارا ایمان ایسا ہونا چاہیے، میرا اور آپ کا ایمان ایسا ہونا چاہیے، شیطان ہم کو دیکھ کر دور دور بھاگے۔ آج حالت کیا ہے؟ ہم شیطان کو دیکھ کے دور بھاگتے ہیں، ہم اتنے ڈرپوک ہو گئے ہیں، شیطان خود ہمارے جسم کے اندر آ گیا، ہمارے رگ رگ میں آ گیا، ویسے بھی ہے بھی رگ رگ میں، اور ہم اللہ کی عبادت کے بجائے اپنے نفس کے پجاری بن چکے ہیں، پورے شیطانی اور نفسانی خواہشات کے پیچھے ہم پڑ گئے، جس کی وجہ سے ایک زمانہ وہ تھا کہ شیطان مسلمانوں سے بھاگتا تھا عمر جیسے شخص سے۔ آج شیطان جو ہے ہمارے گھروں میں بسا ہوا ہے، ہمارے سینوں میں بسا ہوا ہے، ہمارے آنکھوں میں، ہمارے کانوں میں، ہماری زبان پر شیطان ہے، شیطان کے نغمے، شیطان کے گانے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قریش کی کچھ خواتین، دیکھیے یہ بھی واقعہ، دیکھیے کتنا پیارا واقعہ ہے، سبحان اللہ، یہ سیرت سننے میں اتنا اچھا لگتا ہے، ایمان ہمارا تازہ ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص کہ قریش کی کچھ خواتین عورتیں نبی کے پاس بیٹھی اور آپ سے بلند آواز میں گفتگو کر رہی تھی اور آپ سے مطالبہ کر رہی تھی، کچھ چیز کا ڈیمانڈ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہی تھی، اور کہہ رہی تھی کہ آپ ہماری ضرورتیں پورا کر دیجئے، آپ ہمارے ڈیمانڈز کو پورا کر دیں اور ہمیں زیادہ نان و نفقہ دیں، جو منتھلی آپ دیتے ہیں وہ زیادہ دے دیں۔ اسی دوران عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت طلب کی، پرمیشن مانگا۔ چنانچہ اللہ کے نبی کے پاس زور سے بیٹھ کے وہ باتیں کر رہی تھی، عورتیں ڈیمانڈ کر رہی تھی، جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر آنے کی پرمیشن طلب کی تو خواتین اٹھی اور جلدی جلدی پردہ کرنے لگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اندر آنے کی اجازت دی، وہ اندر آئے تو دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، اضحک اللہ سنک، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ عربی کے اندر دعائیہ کلمات ہیں، اگر آپ کسی کو دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں، کسی کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں اضحک اللہ سنک، اللہ آپ کو خوش رکھے، یعنی آپ کے دانت ایسے ہی دکھائی دیتے رہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ خوش رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تعجب ان عورتوں پر ہے جو میرے پاس بیٹھی تھی اور آپ کی آواز سنی تو جلدی جلدی پردہ کرنے لگی، اے عمر۔ انہوں نے کہا، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، انہیں مجھ سے زیادہ آپ سے ڈرنا چاہیے تھا۔ پھر انہوں نے خواتین کو مخاطب کر کے کہا ان عورتوں کو، اپنی جانوں کی دشمنوں، تم مجھ سے ڈرتی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، اس لیے کہ آپ بڑے سخت مزاج ہیں اور بڑے سخت دل ہیں۔ اور انہوں نے کہا، تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوجوانوں سنو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابن الخطاب والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابن خطاب، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، شیطان جب آپ کو کسی راستے پر چلتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ بھی اپنا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس سے معلوم ہوا کہ جب شیطان تم سے ڈرتا ہے تو پھر جو یہ تمام خواتین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ تھا، سبحان اللہ۔ تو معلوم ہوا، اور ایک حدیث میں حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں کہ ہم نے بچوں کا شور شرابہ سنا، کچھ بچے شور شرابہ کر رہے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور دیکھا کہ ایک بچی ناچ رہی تھی، رقص کر رہی تھی، اور چھوٹے چھوٹے بچے اس کے ارد گرد تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے بلایا، اور تو میں آپ کے کندھوں پر اپنی ٹھنڈی رکھ کر اسے دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو وہ سارے جو بچے رقص کر رہے تھے ادھر ادھر کھا گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
انی لانظر الی شیاطین الانس والجن قد فروا من عمر، میں دیکھ رہا ہوں انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین، انسانوں میں سے اور جنوں میں سے جو شیاطین ہیں عمر سے دور بھاگ گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان بھی اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے جس راستے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ کی پانچویں فضیلتیں ہیں کہ حضرت عمر کا جو اوپینین، جو سجیشن ہوتا تھا، قرآن مجید بھی اس کی تائید، اس کے سپورٹ میں قرآن نازل ہوتا تھا، قرآن اس کی تائید اور سپورٹ میں نازل ہوتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد كان فيما قبلكم من الامم محدثون فإن يكن في امتي احد فإنه عمر، تم سے پہلے امتوں میں کئی ایسے لوگ تھے جنہیں الہام کیا جاتا تھا، اگر کوئی شخص میری امت میں یقینی طور پر ایسا ہو سکتا ہے تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ الہام سے مراد اللہ تعالیٰ ان کی زبان پر درست اور برحق بات کو جاری کر دیتا۔ اس کی تائید ایک اور ایک حدیث کے اندر ہوتی ہے جسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ جعل الحق على لسان عمر وقلبه، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان اور ان کے دل پر حق کو لکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے حق کو رکھ دیا ہے۔ ابن عمر مزید کہتے ہیں کہ جب بھی لوگوں کو کوئی مسئلہ پیش آتا جس میں ان کی کچھ مختلف اوپینینز رہتے، ڈیفرنٹ اوپینینز اور سجیشنز ہوتے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی اور رائے عمر رضی اللہ عنہ اپنی پیش کرتے، تو قرآن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید اور ان کی موقف اور ان کی اوپینین کی تائید میں قرآن مجید نازل ہوتا تھا۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وافقت ربی فی ثلاث، کہ 3 مسئلوں میں رب نے میری موافقت کی، میری موافقت پہ میری تائید کی۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ کاش ہم مقام ابراہیم کو جائے نماز پڑھنے کی جگہ اگر بنا لیتے کتنا اچھا ہوتا۔ تو اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ہم نے مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر دیا، یعنی کر لو، اللہ تعالیٰ نے کہا۔ دوسری اللہ کے حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ کاش آپ اپنی بیویوں کو پردہ کرنے کا حکم جاری کر دیتے، کیونکہ ان سے اچھا آدمی بھی گفتگو کرتا ہے اور برا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پردے کی آیتیں نازل فرما دی، صرف امہات المؤمنین کے لیے نہیں بلکہ خطاب امہات المؤمنین سے کیا، پوری امت کی عورتیں جو قیامت تک آنے والی مؤمنات مسلمہ عورتیں ان کو پردہ کرنے کا حکم دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، ٹھیک ہے نا۔ تیسری، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے آپ پر غیرت کھاتے ہوئے آپس میں یونیٹی ہو کر اتحاد کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا، تو حضرت عمر ان سے کچھ مطالبہ کیا، اللہ کے نبی سے ڈیمانڈ کیا، تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ کا رب ہو سکتا تمہیں طلاق دے دے، اللہ کے نبی طلاق دے دے اور ان کی شادی تم سے بہتر خواتین سے اللہ تعالیٰ کر دے، تم ڈیمانڈ کرتی ہو، ایسا حضرت عمر نے کہا۔ تو اللہ رب العالمین نے انہی الفاظ میں سورۃ التحریم کی آیت نازل فرمائی، کہا عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن، اللہ رب العالمین نے تائید میں نازل۔ چوتھی چیز، جب بدر کی قیدیوں کا مسئلہ آیا تو اس وقت اللہ رب العالمین نے حضرت عمر، لمبا واقعہ ہے میں نہیں بیان کروں گا، اللہ رب العالمین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں قرآن مجید کی بڑی سخت آیتیں نازل کیا۔ جب آیتیں نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر اور اللہ کے نبی رونے لگے، ہزاروں خطاب رو رہے ہیں۔ عمر آئے، پوچھا اللہ کے نبی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یا تو میں آپ کے ساتھ رو جاؤں، اگر آپ بیان کریں تو مجھے اگر رونا بھی نہ آئے تو میں آپ کی محبت میں رو لوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کیا رائے تھی؟ جب قیدی آئے بدر کے تو حضرت کئی طرح کے اوپینینس آئے، سجیشنز آئے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ ہم ان سے کچھ فدیہ مال لے کر ان کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ یہ ہمارے خاندان کے لوگ ہیں، ہم کس کو قتل کریں گے، ماریں گے، ہمارے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر یہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، ہم کچھ لیں گے نہیں۔ حضرت ابو بکر کا کیا تھا موقف؟ ہم
کچھ فائنینشیل مضبوط ہو جائیں گے اکنامکلی، ان سے کچھ لے کر آگے جنگیں لڑنے میں ان کو آسانی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، ہم ان کو قتل کر دیں گے، جو لوگ ہیں ان کو قتل کر دیں گے۔ اور کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، علی کے بھائی عقیل تھے، بعد میں چل کے بڑے صحابی بنے ماشاءاللہ، کہا حضرت عمر نے علی کو تلوار دے دو، وہ عقیل کو قتل کرے، اپنے بھائی کو، چونکہ وہ قیدی بن کے آئے تھے۔ اور حضرت عمر نے کہا کہ مجھے کوئی میرا رشتہ دار دے دو، میں ان کو مار دوں گا۔ یہی ہے، یعنی مار دیں گے، ختم ہو گیا، پھر ان کو چھوڑ کے جو ہے پھر سے جنگیں لڑتے نہیں رہیں گے۔ حضرت عمر کا یہ موقف تھا۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کے موقف کو، ان کے اوپینین کو قبول کیا، تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بڑی سخت آیت نازل کی، کہا ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یثخن فی الارض۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بڑی سخت آیت کہی اور کہا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر ایسا پہلے سے لکھا نہ جا چکا ہوتا، جو تم نے فدیہ لیا اس پر تمہیں بڑی سخت سزا دی جائے۔ تو یہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے نبی حضرت ابو بکر رونے لگے، تو حضرت عمر کے موافقت میں یہ بھی ایک آیت نازل ہوئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر نے عبداللہ بن ابی جو بن سلول، جو رئیس المنافقین، منافقین کا سردار تھا، ان کے بیٹے صحابی تھے، رئیس المنافقین، منافقین کے سردار کا بیٹا صحابی ہے، انہوں نے آ کر باپ کے مرنے کے بعد ریکویسٹ کی کہ آپ کا جھبا، آپ کا کرتا دے دیجیے تاکہ میں اس کو کفن بنا دوں میرے والد کے۔ حضرت عمر نے کہا مت دیجیے اللہ کے نبی۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ میرے ابا کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، حضرت عمر نے اللہ کے نبی کا کرتا پکڑ کر ریکویسٹ کی، درخواست کیا اللہ کے نبی آپ مت پڑھائیے، کیونکہ اس نے آپ کو برملا گالیاں دی، اسلام کا مخالف تھا، یہ منافق، یعنی اس نے اسلام کو کچھ اچھا نہیں کیا، صرف برائی برائی برائی۔ اللہ کے نبی پھر حضرت عمر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کیا ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار کیجئے، نہ استغفار کیجئے، برابر ہے، آپ 70 مرتبہ استغفار کیجئے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے مغفرت نہیں کرے۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، میں جاؤں گا استغفار کروں گا، گرچہ کہ 70 سے زائد مرتبہ کیوں نہ ہو، میں استغفار کروں گا۔ تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں آیت نازل کی، کہا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ ان منافقین میں سے کوئی مر جائے تو آپ نہ ان کی نماز جنازہ پڑھنا، نہ ان کی قبر پہ کھڑے ہونا۔ یہ اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کتنی چیزیں اللہ رب العالمین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں نازل کی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی رائے تھی کہ جو شراب ہے، الکوہل، وائن، اس کو کمپلیٹلی حرام کر دیا جائے۔ پہلے کیا کہا گیا کہ شراب پی کر نشے کی حالت میں مسجد قریب، نماز کے قریب نہ آنا، پھر اس میں کہا کہ نفع زیادہ کم ہے اور نقصان زیادہ ہے۔ حضرت عمر کی رائے تھی کہ اس کو کمپلیٹلی حرام کر دیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر آیت نازل کر دی کہ یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے شراب حرام ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے نبی نے کہا کہ نماز کو بلانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اللہ کے نبی نے پوچھا، حضرت عمر نے یہ خواب میں آذان کا خواب دیکھا تھا، آذان جو دیا جاتا ہے 5 وقت کی نمازوں کے لیے بلایا جاتا ہے، حضرت عمر نے بھی خواب دیکھا تھا۔ حضرت عمر سے پہلے دوسرے صحابی عبداللہ بن زید یہ آ گئے اور انہوں نے اللہ کے نبی کو اپنا خواب بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خواب کی تصدیق کی، کہا کہ اللہ کی طرف سے اسی کو ہم رکھیں گے۔ اس کے بعد جب حضرت عمر نے سنا تو کہا کہ اللہ کے نبی میں نے بھی اسی خواب کو دیکھا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے زبردست جلیل القدر صحابی تھے، کتنا ان کے اندر ایک قوت ارادی تھی، اور اللہ رب العالمین نے ان کے زبان پر کیسے حق بات کو لکھا تھا۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتنوں کے سامنے ایک مضبوط دروازہ تھے، فتنوں کے لیے ایک مضبوط دروازہ۔ کتنے مضبوط دروازے تھے؟ کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہ جن کو کہا گیا صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام کے سیکریٹ پرسن اگر کوئی ہے، کون ہے وہ؟ حذیفہ بن یمان ہے۔ یہ ان کو اللہ کے نبی نے بہت سارے سیکریٹس اپنے بیان کے صرف پوشیدہ باتیں، بہت ساری چیزیں، مدینے میں منافقین کون ہیں ان کو معلوم تھا، اللہ کے نبی کے بڑے رازدان تھے۔
حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فرمایا ایکم یحفظ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنہ، کہا حضرت عمر نے تم میں سے کون ہے جسے فتنے کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد ہو؟ تو حضرت ابو حذیفہ نے کہا کہ میں۔ اس کے بعد حضرت ابو حذیفہ کہتے ہیں کہ آدمی اپنے گھر والوں، اپنی اولاد، اپنے پڑوسیوں کی وجہ سے جس فتنے سے دوچار ہوتا ہے اسے نماز، روزہ، صدقہ، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا جیسے اعمال مٹا دیتے ہیں۔ ایسا کہہ رہے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتنے سے مراد یہ نہیں ہے بلکہ میری مراد وہ فتنہ ہے جو سمندر کی موجوں کی طرح پھاٹے مارتا ہوا آئے گا، سمندر کی طرح آئے گا۔ تو حضرت ابو حذیفہ کہتے ہیں میں نے کہا امیر المومنین آپ کا اس فتنے سے کیا تعلق ہے؟ آپ اور اس کے درمیان ایک بند دروازہ ہے، آپ جب تک رہیں گے وہ فتنہ نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، آپ جب تک رہیں تو کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا، حضرت عمر نے کہا کیا اس دروازے کو زبردستی توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ زبردستی اس دروازے کو توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ تو حضرت ابو حذیفہ نے کہا اسے توڑا جائے گا۔ تو انہوں نے فرمایا تب تو اسے دوبارہ بند نہیں کیا جائے، یہاں تک کھولا جائے گا تو بند کرنے کے چانسز ہیں، توڑ دیا جائے گا تو دروازہ کیسے بند کیا جائے؟ حضرت عمر نے کہا تو پھر اسے بند نہیں کیا جائے۔ تو وہاں جو بیٹھے ہوئے صحابہ تھے انہوں نے کہا حذیفہ کیا عمر جانتے تھے کہ وہ دروازہ کون ہے؟ حذیفہ نے کہا کہ ہاں عمر جانتے تھے وہ کون ہے، دروازے سے مراد کون ہے؟ حضرت ابو حذیفہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر اتنا یقین تھا جیسے کل سے پہلے رات آئے گی، یقین ہے ہر ایک کو کل سے پہلے جیسے رات آئے گی، ایسے حضرت عمر کو یقین ہے کہ وہ دروازہ کون ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یعنی توڑا جائے گا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر کو شہید کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد امت پر مسلسل فتنے آتے جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت عمر کی جب تک خلافت رہی کوئی امت کے اندر فتنہ نہیں آیا۔ جو بھی باطل فرقے اور جو منافقین تھے وہ چھپے ہوئے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، لیکن جیسے حضرت عمر کو شہید کیا گیا تو منافقین سانپوں کی طرح اپنے دلوں سے نکل آئے اور زہر پھیلانے لگے۔ کتنے فتنے آئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں، انشاءاللہ اگلے آنے والے دروس میں سنیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ زید بن وہب کہتے ہیں کہ ہم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے عمر کو یاد کیا، یعنی کہتے ہیں حضرت زید بن وہب حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس وہ آئے تو انہوں نے حضرت عمر کو یاد کیا تو رو دیے، اتنا روئے کہ ان کے آنسوؤں سے کنکریاں بھیگ گئی حضرت عمر کو یاد کر کے۔ پھر انہوں نے فرمایا ان عمر کان حصنا حصینا للاسلام يدخلون فيه ولا يخرجون منه، کہا بے شک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کا مضبوط ایک قلعہ تھے، فورٹ تھے، لوگ اس میں داخل ہوتے تھے اور اس سے نکلتے نہیں تھے۔ جب حضرت عمر تھے تو اسلام میں داخل ہوتے نکلتے نہیں۔ فلما مات عمر انتلم الحصن فالناس يخرجون من الاسلام، جب عمر وفات پا گئے تو قلعے میں شگاف ایک ہول پڑ گیا، چنانچہ لوگ اسلام سے نکلنے لگے۔ اس کے بعد تو معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کتنی بڑی تھی۔ عمر کی ایمان کی تصدیق خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے کی، اور عمر کے علم کی بشارت خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے دی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے علم والے ہیں، بڑے علم والے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے یہاں تک کہا کہ نبی کے بعد اگر کسی کی اقتداء کرو، کسی کو فالو کرو، تو اللہ کے نبی نے مینشن کیا حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ کہا کہ ایک عورت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے کہ حضرت ابو حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا ادری ما بقائی فیکم، مجھے معلوم نہیں کہ میں تم میں کب تک زندہ رہوں گا، کب تک باقی رہوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَقْتَدُوا بِالَّذِينَ مِن بَعْدِي، لہذا تم میرے بعد اقتداء کرو۔ وَأَشَارَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف اقتداء یعنی اشارہ کیا اور کہا کہ ان دونوں کی تم میرے بعد اقتداء کرنا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر نبوت کا سلسلہ جاری و ساری رہتا، میرے بعد بھی اگر کوئی نبی بننے والا ہوتا تو اللہ کے نبی نے کہا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب،
اگر میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے. تو معلوم ہوا کہ کیا فضیلت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. لیکن اللہ کے نبی کے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ چونکہ بند ہو گیا، دروازہ کلوز ہو گیا. اللہ کے نبی خاتم النبیین تھے، آخر النبیین تھے، تو اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب آئیے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پابند شخص تھے. ہمیں چاہیے کہ سننے کے بعد جتنے بھی اپنا سن رہے ہیں ہمیں بھی پابند بننا چاہیے. عمر رضی اللہ عنہ دین میں بہت مضبوط تھے، اللہ کی کتاب پر سختی سے عمل کرنے والے تھے. یہ واقعات بڑے لمبے ہیں. اللہ کے نبی یعنی بڑے وہ اللہ کی کتاب پر عمل کرنے والے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی سے بڑی شدید محبت تھی. ایک مرتبہ کہا کہ اللہ کے نبی میرے بیٹے کو میں بہت زیادہ محبت کر رہا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا تمہارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوا. اس کے بعد حضرت عمر کہتے ہیں اب اے اللہ کے نبی آپ میرے نزدیک تمام دنیا والوں سے بڑھ کے محبوب ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا الآن یا عمر، اب تمہارا ایمان کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد حضرت عمر اللہ کے نبی علیہ السلام سے حد سے زیادہ محبت کرتے تھے. نبی کی اطاعت اور فرما برداری حد سے زیادہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے. جب بھی کوئی بات سنتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کرتے تھے. اسی طرح حضرت عمر کے کتنے ایسے واقعات ہیں، بولو تو کئی ہفتے اس میں لگ جائیں گے. ایک مرتبہ حجر اسود کو دیکھا، ایک پتھر ہے حجر اسود کو دیکھا، کہا امام اللہ کی قسم انی لأعلم انک حجر، میں جانتا ہوں اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے لا تضر ولا تنفع، پتھر کیا نفع دے سکتا ہے، نقصان دے سکتا ہے. ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلت، اگر میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہیں دیتا. تو پتھر ہے، میں اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ میرے نبی نے بوسہ دیا، ان کی اقتداء ان کی سنت کی پابندی کرتے ہوئے میں دے رہا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے راستے میں اسپینڈ کرنے میں بہت آگے تھے. انفاق فی سبیل اللہ میں جو بھی گھر میں ہوتا لا کے دے دیتے. لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کبھی سبقت کبھی آگے نہ بڑھ سکے، جیسا کہ آپ نے پچھلے ہفتہ اس واقعے کو بھی سنا ہے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ غزوات میں، بیٹلز میں، جنگوں میں کبھی وہ پیچھے نہیں رہے. اللہ کے نبی نے جتنی جنگیں لڑی ہے، غزوہ بدر، احد، بنی مصطلق، غزوہ خندق، صلح حدیبیہ، غزوہ خیبر، فتح مکہ، جنگ حنین، غزوہ سمود، غزوہ تبوک سمیت تمام جنگوں میں شریک رہے. ان جنگوں میں آپ کے کئی واقعات کتب احادیث میں لکھے ہوئے ہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ حضرت عمر کی تاریخ، ان کی سیرت ایک گھنٹے میں بیان نہیں کی جا سکتی، لمبا وقت چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دنیا سے بالکل محبت نہیں تھی. یہ دنیا بہت حقیر چیز ہے، دنیا کو کچھ بھی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بننے کے بعد اللہ رب العالمین نے قیصر اور کسریٰ کے خزانے ان کے سامنے لائے. لیکن آخر میں جب انتقال ہو گیا تو مقروض تھے، ان کے اوپر لون تھا، قرض تھا ان کے اوپر. اپنے بیٹے سے کہا کہ دیکھو عبداللہ ابن عمر، ان کے بیٹے بڑے عالم دین ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، کتنے احادیث انہوں نے اللہ کے نبی سے روایت کی. بیٹا بھی کتنا پیارا تھا. کہا کہ میرے اوپر 86,000 کا قرضہ ہے، انہیں تم اپنی طرف سے ادا کر دینا. کہا اتنی بڑی وسیع و عریض اسلامی مملکت کے بادشاہ خلیفہ تھے، لیکن کہتے تھے کہ نہیں، میں بیت المال سے نہیں لوں، اتنا ہی لوں گا جتنی مجھے اس کی ضرورت ہے. اور خود جو ہے سال میں 2 مرتبہ کپڑا لیتے تھے، ایک ٹھنڈی کا ایک سردی کا معمولی سا کپڑا، اس پر بھی پیوند ہوا کرتے تھے. اور اسی طرح سبحان اللہ یہ بھی ہے کہ جب ان کو خلیفہ بنایا گیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے انتقال کے وقت یہ کہا کہ میرے بعد اگر کوئی خلیفہ بن سکتا ہے تو کون بن سکتا ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ. کسی سے انہوں نے مشورہ طلب نہیں کیا. کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ ہیں تو کہتے ہیں حضرت ابو بکر سے کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ اے ابو بکر، حضرت علی اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آ کر کہا حضرت ابو بکر سے اس مرض الموت میں آپ جو ہے کس کو اپنا جانشین، اپنا خلیفہ اپنے بعد آپ مقرر کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، حضرت ابو بکر نے کہا میں عمر کو کر رہا ہوں. تو ان دونوں نے کہا وہ تو انتہائی سخت مزاج، بولتے ہیں نا لوگ، تم ان کو بڑا بناؤ گے تو ہوا ختم، بڑے غصے والے ہیں. لہذا آپ اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ انہوں نے کہا اپنے آپ کو کیا جواب دیں؟ انہوں نے کہا، یعنی حضرت ابو بکر نے کہا
کیا تم مجھے اللہ سے ڈراتے ہو؟ میں تم سے زیادہ عمر کو جانتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، میں کہوں گا اللہ میں نے مسلمانوں کا خلیفہ اس شخص کو نامزد کیا جو مکہ والوں میں سب سے بہتر تھا، میں نے اس کو کیا، میں یہ کہوں گا حضرت ابو بکر نے کہا۔ اس کے بعد چنانچہ پوری امت نے کسی کے اختلاف کے بغیر حضرت ابو بکر کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا اور خلیفہ اول کا جانشین تسلیم کرتے ان کی بیعت کی۔ رعایا جو ان کے انڈر میں لوگ رہتے تھے، کتنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں دیکھتے تھے، کتنا فکر مند تھے۔ آپ نے کئی واقعات حضرت عمر کے سنے ہوں گے کہ جب مدینے کے باہر ایک غریب مسکین عورتیں آ کر تھیں، حضرت عمر خود بوری اٹھا کر گئے، جا کر جو ان کو خود اپنے ہاتھوں سے پکا کر کھلایا دیا ان کو، اور خود فکر کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کتنی فکر تھی، کہتے تھے لو مات جد فراتی، اگر ایک بکری کا بچہ فرات کے کنارے پر مر جائے، فرات کہاں؟ عراق کے اندر مر جائے، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ عمر سے اس کا حساب نہ دے۔ سبحان اللہ، مدینے میں رہ کر عراق میں اگر وہیں پر ایک بکری کا بچہ مظلوم مر گیا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ رب العالمین عمر سے نہ۔ کتنے جو ہے رحم دل تھے اپنے افسروں پر، اپنے انڈر میں جو لوگ رہتے تھے ان کے لیے بڑے رحم دل تھے۔ کئی واقعات ہیں یہاں پر، اور تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنے کا ہمیشہ حکم دیتے تھے۔ ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کو اشارہ کر کر دو لوگوں کو بلانے کا حکم دیا، وہ دونوں آئے اور حضرت عمر نے کہا کہ تم کن میں سے ہو اور کہاں سے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم طائف سے ہیں۔ تو عمر نے کہا اگر تم اسی شہر کے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا، تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد یعنی مسجد نبوی میں اپنی آوازیں اونچی کر کے بات کریں۔ آج کتنی مسجدوں میں آوازیں اونچی کی جاتی۔ حضرت عمر نے اشارے سے بلایا، کہا کہ اگر تم مدینے والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا، پنشمنٹ دیتا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو اتنی فتوحات ہوئی، کیسے جرنیل لیڈرز، کیسے جرنیل صحابہ، زبردست بہادر صحابہ، انشاءاللہ ہم سنیں گے ان کے بارے میں، خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن الجراح، سعد بن ابی وقاص، عمرو بن عاص، کیسے صحابہ، امیر معاویہ، سبحان اللہ، اکرمہ بن ابی جہل، کتنے بڑے بڑے صحابہ، ایسے بڑے بڑے صحابہ تھے۔ ہاں وہ جو جنگیں لڑے، عراق کو جا کر فتح کیا، اس کے بعد سیریا، اس زمانے میں سیریا بہت بڑا تھا، اس کو جا کر فتح کیا، اس کے بعد مصر جو ایجپٹ بہت ہی خطرناک وہاں پر حکومت تھی، اس کو جا کر فتح کیا۔ اور اس زمانے میں دو سپر پاور حکومتیں تھیں، ایک روم تھا اور ایک ایران تھا، یعنی اس کو فارس کہا جاتا تھا۔ روم اور فارس، وہاں پر فارسیوں کی حکومت تھی، اور روم میں جو ہے وہ کرسچنوں کی، نصارہ کی حکومت تھی، دونوں سپر پاور تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پورا کا پورا بلاد شام، مصر، لیبیا اور کہاں تک، سبحان اللہ، یعنی مصر اور لیبیا یہ تمام مسلمانوں کے انڈر میں آ گئے، یہاں تک کہ جو بڑی بڑی حکومتیں تھیں، فارس تھی جس سے لوگ کانپتے تھے، روم اور فارس سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اگر ان تمام کو سنیں گے تو دفعہ وقت چاہیے، یہ تمام جو ہے حضرت عمر رضی اللہ، یعنی تقریباً آدھی دنیا کے بادشاہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، آدھی دنیا کے خلیفہ اب تک بھی۔ اسی لیے غیر مسلم بھی حضرت عمر کی تعریف کرتے۔ آخری آج کے درس کے آخر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً جو ہے ان کی خلافت رہی 10 سال ان کی حکومت رہی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے شہید ہوئی، میں اس کو واقعے کی شکل میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں آگاہ کیا تھا، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی حدیث بیان کی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے تو احد پہاڑ ہلنے لگا۔ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، اللہ کے نبی 4 لوگ چڑھے احد پہاڑ کے اوپر، ہلنے لگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اثبت احد فما علیک الا نبی او صدیق او شہیدان، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہاں پہلے ہی پیشن گوئی دے دی کہ 2 شہید ہیں، یعنی حضرت عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک مرتبہ جبل ہرا پر بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا، وہ بھی ہلنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیم الفاظ کہے کہ اس پر شہید ہے، یعنی کون ہے وہ؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے، کہتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے اللہ کے راستے میں شہادت کی موت نصیب فرما
اور میری موت اپنے رسول کے شہر مدینہ میں ہو. یہ دعا ان کی تھی. چنانچہ اللہ رب العالمین نے ان کی دعا سن لی اور انہیں شہادت نصیب ہوئی. عمرو بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ اس واقعے کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ خود خلیفہ امامت کیا کرتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ کے پچھلے ہی صف میں یعنی پہلی صف میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے پیچھے دوسرے صف میں میں کھڑا تھا. یہ خود ان کو دیکھے ہوئے واقعہ وہ بیان کرتے ہیں، میں کھڑا تھا. عمر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ آپ صفیں درست کرتے تھے، حتیٰ کہ جب نمازیوں میں یعنی اتنا صفوں کو درست کرتے، جب نمازیوں میں کوئی خلل نہیں ہوتا، پوری کی پوری سکون ہوتا، تو آپ تکبیر کہتے. اور بسا اوقات عمر رضی اللہ عنہ پہلی رکعت میں سورہ یوسف، سبحان اللہ، فجر کی نماز میں سورہ یوسف اتنی لمبی، آج پڑھیں گے نا دوسرے دن سے ہمارے نوجوان غائب بھی ہو جائیں گے. پہلی رکعت میں سورہ یوسف یا سورۃ النحل یا ان جیسی کوئی اور سورت پڑھتے، حتیٰ کہ لوگ ان کے پیچھے پہنچ جاتے ہیں، یعنی پورے کے پورے لوگ آ جاتے ہیں نماز کے. ہوا یوں کہ حضرت عمر ابھی پہلی تکبیر اللہ اکبر کہی تھی کہ کوئی شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر حملہ آور ہوا. میں نے عمر کو یہ کہتے ہوئے سنا، حضرت عمر نے یہ کہا کہ مجھے کتے نے مار ڈالا ہے، یا کہا مجھے کتا کھا گیا ہے. یہ حضرت عمر نے کہا جیسے ہی گرے. پھر ایک عجمی یعنی نان عربین ایک آدمی تھا جس کا نام ابو لؤلؤ فیروز تھا. اس نے اپنی دو دھاری یعنی دونوں طرف شانپنے سے چھری سے دائیں بائیں یعنی وہ حملہ کرنے لگا. جو بھی سامنے آ رہا تھا حملہ کرنے، جو بھی اس سے سامنے آئے اس نے نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ اس نے 13 افراد کو جو بھی اسے پکڑنے کے لیے جا رہے تھے حملہ کر دیا، جن میں سے 7 شہید ہو گئے. اللہ اکبر. پھر مسلمانوں میں سے ایک شخص جس نے صورتحال دیکھی تو اس نے اپنے اوپر ایک طویل سی ٹوپی ڈالی یعنی بڑی چادر، وہ پھینکا تو وہ گر گیا، یعنی دیکھ نہ سکا، اندھیرا تھا، رات کی تاریخی تھی، صبح کے وقت میں اندھیرا تھا، لائٹ اس طرح تو نہیں تھی اس زمانے میں. جب اسے یقین ہو گیا تو مجوسی کیا کرتے تھے، سوسائڈ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اپنے پاس رکھتے تھے وہ لوگ، ایسے ڈینجر تھے. جب اسے یقین ہو گیا کہ اب تو میں بچ نہیں سکتا تو وہ خودکشی کر کے وہیں پر مر گیا. حضرت عمر نے عبد الرحمن بن عوف جو وہیں پر تھے ان کا ہاتھ پکڑا، جو عشرہ مبشرہ، ان کا ہاتھ پکڑا اور انہیں اپنی جگہ پر کھڑا کر دیا، اپنی جگہ پر، اور لوگوں کو نماز پڑھائیں. جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے تھے وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے جو میں دیکھ رہا تھا. عمرو بن میمون کہتے ہیں جو میں دیکھ رہا تھا وہ سب لوگ دیکھ رہے تھے، لیکن جو لوگ مسجد کے کناروں میں تھے انہیں کچھ پتا نہ چلا. اسی لیے یہ حدیث کے راوی وہ کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا. ہاں جب انہیں حضرت عمر کی آواز سنائی نہ دی تو انہوں نے سبحان اللہ کہنے لگے. کیا ہو گیا پتا نہیں، اندھیرا تھا، تاریخی. اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف نے لوگوں کو انتہائی مختصر نماز پڑھائی. ایک روایت میں ہے کہ سورۃ الکوثر، سورۃ النصر کی تلاوت، اتنی مختصر نماز انہوں نے پڑھائی. چنانچہ جب لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو عمر نے حضرت عبداللہ بن عباس جو بڑے صحابی جلیل القدر صحابی، ان سے کہا دیکھو مجھ پر حملہ آور کون تھا، کس نے حملہ کیا. وہ گئے، کچھ دیر بعد واپس لوٹے تو کہا وہ مغیرہ بن شعبہ کا غلام ہے. عمر نے کہا اچھا، جو کاریگر ہے یعنی جو کارپینٹر ہے، نجار ہے. ابن عباس نے کہا جی ہاں. عمر نے کہا اللہ اسے غارت کرے، میں نے تو اس کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا تھا، یعنی کچھ دن پہلے آ کر کہا تھا کہ میری سیلری بڑھا دی جائے. حضرت عمر نے پوچھا کتنی ہے تو کہا کتنی ہے، تو عمر نے کہا کہ یہ تو اتنی ہوگی، یہ برابر ہے، صحیح ہے. تو غصے میں آ گیا. تو حضرت عمر نے کہا میں نے تو اس کو نیکی کرنے کا حکم دیا تھا. اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس شخص کے ہاتھوں نہیں مارا جو اسلام کا دعوے دار ہے، مسلمان نہیں. تم اور تمہارے والد، پھر کہا کہ تم یعنی ابن عباس سے کہا کہ تم اور تمہارے والد پسند کرتے تھے کہ مدینے میں اجمی غلام زیادہ تعداد میں رہے، یعنی تم نے تو کہا تھا کہ یہ نان عربی جو اجمی ہے یہ زیادہ ہے. عباس رضی اللہ عنہ لوگوں میں سب سے زیادہ غلاموں کے مالک تھے. تو حضرت عمر نے تھوڑا کراہیت کی کہ یہی لوگ آئے اور قتل بھی کر دیا نا، عمر کو شہید کر دیا. تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم انہیں قتل کر دیں، کو مار دیں جو اس طرح کا فتنہ برپا کریں. عمر نے کہا نہیں، اب جب کہ وہ تمہاری زبان یعنی یہاں آ کر اتنے وہ گھل مل گئے، تمہاری زبانیں بولتے ہیں، تمہاری یعنی قبلے کی طرف نماز بھی پڑھتے ہیں اور تمہاری طرح حج بھی کرتے ہیں، تو آپ کیسے قتل کر سکتے ہو؟ نہیں، چھوڑ دو. پھر عمر کو اٹھا کر کے گھر لے جایا گیا. ہم سب ان کے ساتھ گئے. لوگوں کی حالت ایسی تھی جیسے اس دن ان پر یعنی مدینے والوں پر کوئی بڑی مصیبت آ پڑی تھی. کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے، کوئی کہہ رہا تھا مجھے ڈر ہے کہ اب وہ بچ نہیں سکیں گے. چنانچہ آپ کے پاس ایک نبیذ مطلب کھجور کا نچوڑا ہوا ایک جوس
جس میں نشہ نہیں ہوتا ہے، عام طور پہ اس میں نشہ آ جاتا ہے لیکن اس میں نشہ نہیں تھا، لایا گیا، آپ نے پیا تو آپ کے پیٹ سے باہر آ گیا، پھر دودھ لایا گیا، آپ نے پیا تو وہ بھی آپ کے زخموں سے، یعنی اتنے زخم تھے کہ وہ پتھریاں کٹ گئی تھی، اس سے باہر نکل آئے، تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب نہیں بچ سکتے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو طبیب تھا، تو حکیم تھا، یہ صورتحال دیکھ کر کہا آپ وصیت کریں، کیونکہ میرے خیال میں آپ پر آج یا کل تک موت آ جائے گی۔ اللہ اکبر، ایک ہٹا کٹا آدمی، جان جوان، کہا کہ پھر ہم ان کے پاس گئے، لوگ آنے جانے لگے، اب شروع ہو گیا لوگوں کا آنے جانے کا، کچھ لوگ ان کی تعریفیں کر رہے تھے، ایک نوجوان آیا، کہا تعریف کی، بول، جب جانے لگا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کو واپس بلایا جو اس کا پینٹ ٹخنے سے نیچے تھا، بلو دا اینکل تھا، کہا کہ ردو علیہ الغلام، اس شخص، اس غلام کو، اس نوجوان کو جو ابھی تعریف کر کے جا رہا ہے میری، اس کو بلاؤ۔ اور آپ نے اسے فرمایا یا ابن اخی ارفع ثوبک فانه انقى لثوبک واتقى لربک، اے میرے بھتیجے تم تہبند اوپر اٹھاؤ، اپنے پائجامے کو، پینٹ کو اوپر اٹھاؤ، اس سے تمہارا پائجامہ یا پینٹ بھی صاف رہے گی اور تمہارے رب خوش بھی ہوگا، خوشی بھی اللہ کی نصیب ہوگی، یعنی تمہیں تمہارا رب خوش بھی ہوگا۔ تو دیکھیے عمر رضی اللہ عنہ آخری حالت میں کس طرح اللہ کا خوف، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اس کے بعد اپنے بیٹے عبداللہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے عبداللہ دیکھو میرا قرضہ کتنا ہے۔ چنانچہ جب حساب کیا گیا تو آپ پر 86 یعنی 86,000 یا اس کے قریب قرضہ نکلا۔ عمر نے کہا قرضہ اتارنے کے لیے اگر آل عمر کا مال کافی ہو جائے تو ان کے مالوں میں سے ادا کر دینا، اور اس کے بعد نہیں ہو گیا تو بنی عدی بن کعب سے جا کر سوال کرنا، اس کے لیے ان سے جا کر مانگنا، اگر ان کے قرضے، ان کے مال بھی قرضہ اتارنے کے لیے کافی نہ ہو تو قریش میں جا کر سوال کرنا، انہیں چھوڑ کر کسی اور کے پاس نہ جانا، پھر میرا قرضہ اتار دینا۔ حضرت عمر کہتے ہیں پھر اس کے بعد کہا تم ام المؤمنین حضرت عائشہ کے پاس جاؤ، انہیں کہو عمر آپ کو سلام کہتا ہے، امیر المؤمنین مت کہنا، اب امیر المؤمنین مت کہنا، کیونکہ اب میں امیر المؤمنین نہیں رہا۔ سبحان اللہ۔ اور ان سے کہنا عمر بن الخطاب اجازت طلب کرتا ہے کہ اسے اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن کیا جائے، یعنی اللہ کے نبی اور ابو بکر، چونکہ حضرت عائشہ کا وہ حجرہ تھا، حضرت عائشہ نے اپنے لیے وہ جگہ رکھی تھی۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر گئے، سلام کہا، اجازت طلب کی، پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اندر گئے تو دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں۔ حضرت عمر کی اس حالت کو سن کر حضرت عائشہ رو رہی ہیں، انہوں نے کہا عمر بن الخطاب آپ کو سلام کر رہے ہیں، اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کے لیے آپ سے اجازت کے طلبگار ہیں۔ حضرت عائشہ نے کہا میں وہ جگہ اپنے لیے چاہتی تھی لیکن آج میں عمر کی خواہش کو اپنی خواہش پر ترجیح دیتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہا چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر یعنی بیٹے حضرت عمر کے آئے، عمر سے کہا گیا عبداللہ آ گئے، یعنی آپ کے بیٹے آ گئے، انہوں نے فرمایا مجھے اٹھا کے بٹھاؤ، لہذا ایک آدمی نے انہیں سہارا دیا تو آپ نے پوچھا ہاں تمہارے پاس کیا خبر ہے؟ انہوں نے کہا جو آپ پسند کرتے ہیں وہی ہے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی۔ انہوں نے کہا الحمدللہ میرے لیے اس سے زیادہ اہم بات کوئی نہیں تھی، لہٰذا جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے میرے جنازے کو اٹھا کر لے جانا، پھر سلام کہنا اور کہنا عمر بن الخطاب، پھر سے پوچھنا حضرت عائشہ سے، اجازت طلب کرنا، اگر عائشہ اجازت دے دے تو مجھے اندر لے جانا، اس حجرے کے اندر لے جانا، اگر وہ اجازت نہ دے دیں تو مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ چنانچہ آپ فوت ہو گئے تو ایسے ہی کیا گیا جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ نے اجازت دے دی تو انہوں نے کہا اندر لے آؤ، چنانچہ انہیں اندر لے جایا گیا اور دونوں ساتھیوں کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا گیا۔ تو میرے بھائیو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو ہے کی سیرت تھی، تو معلوم ہوا کہ بہت سارے لوگ جو شیعہ حضرات ہیں علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں آ کر حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت علی نے اپنی ایک بیٹی، اپنی صاحبزادی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی کی بیٹی حضرت عمر کی جو ہے بیوی تھی، اگر یہ محبت نہ ہوتی تو پھر حضرت علی اپنے بیٹی کو کیوں دیتے؟ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے جب انتقال ہوا حضرت عمر کا تو اس وقت جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں کھڑا تھا جو عمر کی شہادت کے بعد ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے، سب لوگ دعائیں کر رہے تھے، میں بھی انہی لوگوں میں سے تھا۔
آپ کو ایک چارپائی پر بٹھایا گیا تھا، اچانک ایک شخص میرے پیچھے سے آیا، میرے کندھوں پر اپنی کوہنی رکھ کر کہنے لگا اے عمر، کہنے لگا وہ شخص اے عمر اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ امید تھی کہ آپ کو ان کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ملا دے گا، مجھے امید تھی، کیونکہ میں اکثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتا تھا کہ جئت انا و ابو بکر، جئت انا و ابو بکر و عمر ودخلت انا و ابو بکر و عمر وخرجت انا و ابو بکر و عمر، میں ابو بکر آئے، اللہ کے نبی ہمیشہ کہتے تھے میں ابو بکر اور عمر آئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر نکلے، تو اسی لیے مجھے پوری امید تھی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھیوں کے ساتھ اکٹھا کر دے گا۔ یہ کہہ رہے تھے ایک آدمی حضرت عبداللہ ابن عباس کے کندھوں پہ اپنی کوہنی رکھ کر۔ ابن عباس کہتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو یہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ ان کی مغفرت رحمت کے لیے دعا کر رہے تھے۔ تو میرے بھائیو معلوم ہوا کہ صحابہ کے آپس میں صحابہ کے لیے کتنی محبت تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ کی اگر زندگی اور سیرت کو سنیں تو میرے بھائیو لمبا وقت درکار ہے، یہ مختصر وقت اتنے عظیم اور جلیل القدر صحابی کی عظمت، ان کی فضیلت اور ان کے مکان اور ان کے مقام اور مرتبے کو کہنے کا نہیں ہے، بلکہ مختصر سی میں نے چند نکات آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے۔ امید کرتا ہوں کہ ہمارے نوجوان جو بھی یہاں پر موجود ہیں، ہمارے بزرگ حضرات جو بھی سننے والے ہمارے سامعین و سامعات ہیں، سب کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مختصر سی چند نکات کی زندگی کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو صحابہ کی زندگیوں کو سمجھنے، جاننے اور ان کی زندگیوں کے متعلق علم حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے تو نقش قدم پر چلا اور ان کو بھی جو ان کے نقش قدم پر ہمیں چلا، ان کے اوپر تو رحمت نازل فرما۔ اللہ تو ان سے راضی ہے اور وہ اردو سے راضی ہے۔ اللہ تو ہمیں بھی صحابہ کرام کا متبع بنا، اے اللہ تو ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ خصوصاً آج کے نوجوانوں کو اور ہم کو سب کو ہمیں جو ہے اپنا مثال، اپنا قدوہ، اپنا اسوہ، اپنا رول ماڈل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بنانے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں دے۔ اے اللہ تو ہمارے حسنات کو، ہماری نیکیوں کو قبول فرما، ہمارے سیئات کو تو درگزر فرما۔ جو یہاں پر بیٹھے ہیں اے اللہ تمہیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ عبادت میں آگے بڑھنے والا بنا، تیری اطاعت کے کاموں میں آگے بڑھنے والا بنا۔ ہر قسم کی فتنوں سے، آزمائشوں سے، مشکل سے اور دنیا کی فتنوں سے ہم تمام کو اللہ تو محفوظ و محمود رکھ۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ والناس اجمعین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔